السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعائیں ہیں ہندوستان میں یعنی انڈیا میں یعنی بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر کیونکہ وہ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو ان کے لیے بہت سخت ہے، ان کے لیے چیلنجز ہیں، ان کے لیے خطرات ہیں۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی چیز کو بڑھاوا دے رہا ہوں، بلکہ حالات کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ بھارت میں ایک ایسی سرکار بیٹھی ہوئی ہے جو اندر ہی اندر لوگوں کی جڑیں کاٹ رہی ہے، لوگوں میں تفرقے پیدا کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ سوسائٹی میں ایسے ایلیمنٹس کو جنم دے رہی ہے جو لوگوں میں اس تفریق کو پھیلا رہے ہیں، اور جو اس تفریق کو نہیں پھیلا رہے ہیں وہ کڑے وقت سے گزر رہے ہیں۔ اور اس کا اثر جہاں پر گاؤں، قصبوں، دیہاتوں، شہروں، وہاں پر تھا، کالجز اینڈ یونیورسٹیز تک تھا، جاب مارکیٹ میں تھا، اب موویز بھی اس نوعیت کی بنائی جا رہی ہیں کہ لوگوں میں یہ چیز راسخ کر دی جائے اور اس فرق کو اتنا زیادہ کر دیا جائے کہ لوگوں کو دیوار سے لگا دیا جائے، سانس نہ لینے دیا جائے، اور شور کرنے پر کہا جائے کہ تم ظالم ہو۔ بات کر رہا ہوں میں آپ سے ریسنٹلی ریلیز ہوئی انڈین سنیما سے، بالی ووڈ سے ایک ریلیز ہوئی مووی سوریا ونشی کے بارے میں۔ اور یہ نام بھی بڑا سلیکٹ کیا گیا، راجپوتانہ سے لیا گیا، اور سوریا ونش یہ وہ خاندان ہے جس سے ہندو ان کے جو لارڈ راما جن کو یہ کہتے ہیں ان کا تعلق سوریا ونشی خاندان سے تھا، اور ان کی جو والدہ تھیں جو جن کا تعلق یہ بتاتے ہیں چندرا ونشی خاندان سے تھا، اس لیے انہیں راما چندرا بھی کہتے ہیں کہ یہ دو بڑے بڑے خاندان ہیں، ایک سوریا ونشی یعنی کہ سورج ڈائنیسٹی، سن ڈائنیسٹی، دوسری مون ڈائنیسٹی، لونر ڈائنیسٹی، ان دونوں کے خاندان کے ملاپ سے یہ شخصیت جو ہے یہ سامنے آئی، اور پھر اس کے بھائی ہیں اینڈ اسٹف لائک دیٹ۔ تو بہرحال اس نام کو چوز کیا گیا، اور اس مووی میں جو آرٹیکلز میں نے پڑھے ہیں اس کے اندر، اور جن لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اس کے اوپر، کہ ایک ایسی پکچر پینٹ کی جا رہی ہے معاشرے میں کہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان نہ نظر آئے، اور وہ اپنے دھرم کی، اپنے دین کی اگر کوئی رولنگ کو توڑتا ہے تو توڑ دے، پر جو دوسرے لوگ جن کے ساتھ وہ رہ رہا ہے انہیں خوش رکھے، تو وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ ابوالکلام آزاد، انہیں ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، اور دوسری طرف سرکار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کہتا ہے کہ ابوالکلام آزاد بھی صحیح معنوں میں بھارتی ناگرک نہیں ہے، بھارتی شہری نہیں ہے۔ اس پر اس کا ایک بڑا عجیب و غریب سا کمنٹ ہے، وہ میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایک طرف تو یہ پکچر پینٹ کی جا رہی ہے، دوسری طرف لوگوں کو ابھی فی الحال یہ پکچر پینٹ کی جا رہی ہے کہ اگر مسلمان ایسا نظر آئے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اپنے مذہب کو فالو کرتا ہو، وہ اگر داڑھی رکھتا ہو، اگر وہ نماز کی پابندی کرتا ہو، اگر وہ کوئی چیریٹیبل انسٹیٹیوشن چلاتا ہو، ڈونٹ ٹرسٹ ہم۔ ایک عجیب سا ایک پوائنٹ آف ویو دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ وہی لوگ ہیں جو انڈیا کی جنگ آزادی میں اور انڈیپینڈنس میں اور تمام مواقع پہ انڈیا کے ساتھ رہے، انہوں نے انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان آنے سے زیادہ انڈیا میں رہنا پسند کیا، اور وہ بیسکلی دے آر دا سن آف دا سوئل، اسی دھرتی میں پیدا ہوئے، اسی دھرتی سے ان کے آباء و اجداد تھے، وہ مذہباً مسلمان ہیں۔ تو اس لیے اب ان میں تفریق کی جا رہی ہے کہ یہ باہر سے آئے، یہاں تک کہ سوچ اتنی گھٹیا ہو گئی ہے کہ کرکٹ جیسے کھیل میں اگر بھارت پاکستان سے ہار جاتا ہے تو بھارت کی جو ٹیم ہے اس میں موجود مسلمان کو غدار کہہ دیا جاتا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اوپر کچھ ہے یا خالی ہے، یا یہ ایک بہت شاطرانہ چال ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے کی۔ یہ انگریز کو کیا گالی دیتے ہیں، یہ تو خود اپنے لوگوں کو آپس میں لڑا کر رول کرنا چاہ رہے ہیں، یا تو یہ کسی بہت بڑی سازش کو کھولنا چاہ رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گڑھا جسے یہ دوسرے کے لیے کھود رہے ہیں اس میں خود ہی گر کے نہ مر جائیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے 25 کروڑ لوگوں کی،
4-5 ہزار 10,000 15,000 لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. اتنے زیادہ لوگوں کو آپ مائنورٹی جو کہہ رہے ہو، اتنے زیادہ لوگ اگر کہیں پر جمع ہو جائیں تو اتنے بڑے تو ملک بھی نہیں ہوتے. اچھا، یہ صورتحال ساؤتھ میں اتنی بری نہیں ہے جتنی سینٹرل اینڈ نارتھ میں نظر آتی ہے. اسپیشلی یہ جو متعصب جگہ ہے نا، یہاں پر یہ زیادہ نظر آتی ہے، جہاں پہ اورنج کپڑے پہنے ہوئے کچھ پپٹس سرکار میں بچھا دیے گئے ہیں، تو وہاں سے یہ بو زیادہ آتی ہے. تو کہنے کو مذہبی لبادہ اوڑھ کے رکھا ہے کہ ہم تو جی ہاتھ جوڑ کر ملتے ہیں اور بغل میں چھری رکھ کر کاٹ بھی دیتے ہیں. عجیب دور ہے، عجیب قسم کے لوگ ہیں، اور اتنی زیادہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں اب موویز کے تھرو بھی، اور اب ایکٹرز کو بھی آپس میں کاٹا جا رہا ہے کہ وہ جو کبھی ساتھ مل کے کام کرتے تھے اب انہیں دھرم کے نام پر بانٹا جا رہا ہے. اسی طرح اب مسلمان ایکٹرز کے اوپر بھی تنگ کیے جائیں گے گہرے. اسی طرح اور مختلف شعبہ جات میں اپنے یہ چھچورا پن شو کیا جائے گا، اور کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ملک صرف ایک سرٹن گروپ کا ہے اور سرٹن گروپ کا نہیں. اچھا، اس کے اندر سب شامل نہیں ہیں. یہ وہ لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں جو اقتدار میں اوپر آ کے بیٹھے ہیں. ہر آدمی اس میں کام نہیں کر رہا ہے. عام آدمی بہت ساری جگہوں پر وہ ان چیزوں میں انوالو بھی نہیں ہے، اسے ان چیزوں کی فکر بھی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ سلو پوائزننگ کے تھرو ہر آدمی کے دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیریو ٹائپ کرنا چاہ رہے ہیں، چیزوں کو اسٹیریو ٹائپ کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو ان کے کردار سے پہچاننے کے بجائے لوگوں کو ان کے ظاہری اپیرنس سے، کہ وہ اپیرنٹلی کیسے نظر آتے ہیں، اس طرف موڑا جا رہا ہے. کہ نفرتیں اتنی دلوں میں بھر دو کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. یہ وہی ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے جو کبھی انگریز نے کی تھی، اور اب یہ اسی ملک کے، اسی دھرتی کے، اسی کنٹری کے شہری ہوتے ہوئے اسی ملک کے لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے، بہت گھٹیا سوچ ہے. کہیں دھرم کے نام پر اپنے ایسے کارندے چھوڑ دیے ہیں، انکر آریہ جیسے، یا پشپندرا جیسے، یا وہ آریہ ہے، ایک کہتا ہے پہلے میں مولوی تھا اور پھر میں نے جو ہے وہ ہندوازم قبول کر لی ہے. کبھی کہیں اس جیسے کارندوں کو چھوڑ کے عجیب و غریب سوالات معاشرے میں چھوڑ دیے، کہیں پہ ایکس مسلمس کو چھوڑ دیے. اچھا، کمال کی بات ہے، وہ جو ایکس مسلمز ہیں وہ صرف اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ تو کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے. ہندو کم سے کم کسی نہ کسی ڈیٹی پر تو بلیو کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے. کس لیے؟ کیونکہ مسلمانوں کے خلاف کام کرنا ہے. عجیب سی بات ہے، عجیب سی بات ہے. حالانکہ اس دیش میں بہت ناانصافیاں دیکھی گئیں بھارت میں، کبھی سکھوں کے ساتھ، کبھی بدھوں کے ساتھ، کبھی جینوں کے ساتھ، اور کبھی مسلمانوں کے ساتھ. تو ناانصافیوں سے دیکھیں محبتیں نہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. آپ لاکھ شور کرتے رہیں محبت کا پرچار کا، لیکن عمل بتا رہا ہے، ایکشنز بتا رہے ہیں کہ نفرتیں بانٹی جا رہی ہیں، محبتیں نہیں بانٹی جا رہی. کہتے ہیں جی بدھوں کے ساتھ کب ہوا، جینوں کے ساتھ کب ہوا، پھر آپ نے اتحاس جھوٹا پڑا ہے. آپ کبھی اتحاس کے پنے الٹ کے دیکھیں کہ کہاں کہاں کن کن پنوں پر کن کن لوگوں کا دھرم کے نام پر خون نظر آئے گا. تاریخیں بدل کر بتائی جا رہی ہیں. نالندہ یونیورسٹی کی تاریخ عجیب طریقے سے پیش کی جا رہی ہے. 2014 سے اس کی ایک عجیب و غریب سی تاریخ پیش کی جا رہی ہے جو اس کا حقیقت سے تھوڑا سا تعلق بھی نہیں ہے. کاش کے ہوتا، لیکن نہیں ہے. اینڈ ایم گلیڈ کہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس پر بھی بات کریں گے پھر کبھی. میرے پاس ایک سوال آیا کہ سر اس پر بھی بات کریں کہ کوئی پاگل ہو گیا تھا کہ لاکھوں کتابیں جلا گیا صرف اس لیے کہ یہاں علم ہے اور ہمارے پاس علم نہیں. عجیب سی بات ہے. حالانکہ ہوتا تو یہ ہے
جو حکومتیں ہوتی ہیں اگر انہیں کہیں علم مل جائے تو اس علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اس کے ترجمے کراتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو جلا دیں کہ کہیں کہ لوکلی کوئی اس کو پڑھ نہیں سکتا. کوئی لوکلی نہ پڑھ سکے اور تو لوگ ہوں گے جو اس علم کو پڑھ سکتے ہوں گے. اینی وے، جہاں بیوقوفیاں ہوتی ہیں وہاں بکواس تو ہوتی ہے، پر اس بکواس کا پھر جواب دیں گے کبھی. آج یہی بتانا مقصود ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے آپ سب بچیں، چاہے آپ کا تعلق کسی دھرم سے ہو، کسی ریلیجن سے ہو. اگر آپ ان لوگوں کی چالوں میں پھنس گئے تو پھر آپس میں لڑ پڑو گے اور پھر شیرازہ بکھر جائے گا. ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بری لگے، بٹ آئی ڈونٹ ریئلی کیئر. میں لوگوں کی اچھے لگنے یا برے لگنے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں، بات وہ کہہ رہا ہوں جو خدا لگتی ہے، جو صحیح ہے، جو سچ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.